ہر جگہ حضور کے ذکر پاک نے روشنی بکھیری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی پاک علیہ السلام کو بڑی عظمتوں، شانوں، رفتوں اور بلندیوں سے نوازا، وہاں یہ بھی فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود سراپا رحمت ہے۔ حضور کا بولنا بھی رحمت ہے، خاموش رہنا بھی رحمت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا کسی کو کچھ عطا کرنا بھی رحمت ہے، اور کسی کو صبر کی تلقین کرنا یہ بھی رحمت ہے۔ حضور کسی کو خوش ہو کے دیکھ لیں تو یہ بھی کرم کی بات ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کبھی ناراض ہو جائے تو اس کے بعد بھی جب حضور راضی ہوتے ہیں تو رحمت کی برکھا ہی برسا کرتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ مالک اگر میں کسی کو جھڑک دوں نا، کسی مسلمان مومن کو، تو مالک اسے بھی اتنا ثواب دینا جتنا تو فرض نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وجود سارے کا سارا حضور کا رحمت کاملہ ہے۔ نبی پاک کا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر پیغام دین دینا بھی رحمت ہے، اور حضور اگر اسلحہ پہن کر بدر کے میدان میں آ جائیں، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے دست مبارک میں تلوار اٹھا لیں، تو یہ بھی کائنات کے لیے رحمت ہے، یہ بھی فضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جڑی بوٹیاں کاٹی نہ جائیں تو اصل فصل کا نقصان کر جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو تلف کر دیا جائے جو انسانیت کے لیے نقصان کا باعث۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے وجود کو سراپا رحمت بنایا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ دور جب بدلا نا، اور لوگ اپنی ضروریات زندگی کمانے کے لیے میدان میں آئے، تو وہ اس طرح کی کچھ دوڑ میں ہم سب لوگ شامل ہو گئے کہ ایک مخصوص سی مادہ پرستی، ایک مخصوص سا مزاج، دولت کی اینک سے ہر چیز کو دیکھنے کا، تو ڈھیر سارا کچھ شخص اچھا ہے، اس میں بہت بڑی تعداد میں بھلائیاں پائی جاتی ہیں، اتنی زیادہ بھلائیاں کسی میں پائی جاتی ہیں، اتنا پیارا آدمی ہے، اتنا شستہ اس کا مزاج ہے، لیکن ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ساری اچھائیاں اپنی جگہ پر پتہ چلے نا کہ وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے، ہمارے کس کام آ سکتا ہے، ہمارے لیے کتنا نفع بخش ہو سکتا ہے، ہمارے لیے کتنا سود مند۔ یعنی وہ مزاجوں میں جو خاص نرمی ہونی چاہیے تھی، اور جو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے، وہ والا مزاج نہیں بلکہ کچھ لینے کا۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس رحمت کاملہ ہی کی وجہ تھی کہ حضور نہ ظاہری طور پر بھی لوگوں کے جو روزمرہ کے معاملات تھے اس میں بھی بڑی خیر خواہی کے جذبات رکھتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام عام لوگوں کے بیچ اٹھتے بیٹھتے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے۔ سرور کائنات کا طریقہ یہ ہوتا کہ اگر غلاموں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو تیمارداری کرنے تشریف لے جاتے، صبر کی نصیحت کرتے، اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کے لیے مناسب دوا بھی تجویز کرتے، دعا بھی فرماتے۔ حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کہ ہاں کوئی خوشی کا موقع ہو تو وہ مختار ہے، دعوت دے نہ دے، لیکن اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر ضرور دینا، میں جنازے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جہاں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا کوئی امتی دنیا سے چلا جائے اور ترکہ چھوڑ کے جائے، جائیداد چھوڑ کے جائے، مال و اسباب چھوڑ کے جائے، تو وہ اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمے قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے ساتھ امت کو جو حصہ عطا فرمایا، اور جس طرح سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اسباق پڑھائے، اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا جو ترتیب آج دنیا میں لگ گئی ہے، اور جس انداز میں مسلمان اپنے صبح و شام گزار رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خالص رشتوں کا ہونا اور اخلاص کا موجود ہونا اور للہیت کا نصیب ہونا یہ شاید کوئی بے موسمہ سا پھل ہو گیا ہے۔ شاید یہ کہ اب ڈھونڈنے سے، تلاش کرنے سے بھی ایسی چیزیں میسر نہیں آئیں گی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھیں۔ اور پھر اب تو اس طرح کا ماحول ہو گیا ہے کہ چونکہ زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، تو بیچ میں سچ بولنے والا عجیب لگتا ہے۔ چونکہ زیادہ دکانداری ہوتی ہے تو کوئی اخلاص کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ عجیب لگتا ہے۔ چونکہ زیادہ اللہ معاف فرمائے کہ دھوکہ دہی کا بازار گرم ہے، تو اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ کہہ رہا ہے میں صحیح سے چلوں گا تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی اداکاری کر رہا۔ حضور علیہ السلام نے جو لوگوں کے حق میں اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کی،
آپ یقین کریں بڑے سارے لوگوں سے ملنے کو جی چاہتا ہے لوگوں کا، ان کے پاس جانے کو، بیٹھنے کو، من کی باتیں کرنے کو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بندہ بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے پاس اگر چل کے جائیں گے تو ہمارے اسٹیٹس کا کیا بنے گا؟ اگر ہم جا کے اس کی مجلس میں بیٹھ گئے تو وہ جہاں ہم خود میرے مجلس تھے اس کا کیا بنے گا؟ اگر ہم کسی شخص کی طرف بڑھ گئے، آگے بڑھ کے ہم نے 2 قدم آگے جا کے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تو وہ شخص یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو کوئی لو سٹینڈرڈ رکھتا ہے۔ ہم نے وہ اس طرح کے بیج بوئے ہیں انانیت کے کہ ڈھیر ساری تکلیف لوگوں کو ہماری وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، بعض لوگ آ جائیں، لوگ ڈھب سے کھانا نہیں کھا پاتے، لیکن وہ خاص رحمت اور وہ خاص نرمی جو نبی کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یار یہ کتنا، میں آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں، اپنے مخالف کو، گالی دینے والے کو، زندگی کے کسی کونے میں برا کہنے والے کو معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کسی شخص نے 30 سال پہلے بھی کبھی آپ کو کوئی سخت لفظ کہا ہو تو وہ بندہ سامنے آئے تو بات یاد آ جاتی ہے، یار اس نے یہ کہا تھا، باتیں کھٹکتی ہیں۔ کسی مقام پر کھڑے ہو کر کسی جگہ پر کسی بندے نے آپ کو تکلیف دی ہو، بندہ اس جگہ پہ آئے تو وہ چیز کھٹکتی ہے، لیکن یہ اعزاز صرف رحمت للعالمین محبوب کا ہے کہ حضور کے سامنے جب وہ لوگ پیش ہوئے، حضرت وحشی جیسے کہ جنہوں نے پورا وجود کاٹ دیا تھا حضرت امیر حمزہ کا اور کان ناک آنکھیں نکال دی تھی، انہوں نے آ کے عرض کی حضور ہمارے جیسے گناہ گار بھی آئیں تو معافی ہو جاتی ہے؟ فرمایا ہو جاتی ہے تو پڑھ کلمہ، ہم فوراً ہی معاف کر دیں گے۔ اور جو فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا، فتح مکہ کے موقع پر، وہ تو بات ہی بڑی انوکھی ہے۔ انہوں نے کہا تھا آپ ہم سے کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ تو فرمایا سلوک کیا کرنا ہے؟ جو پیچھے ہو چکا ہے نا اس کا ذکر بھی نہیں کرنا، کتاب کے پچھلے صفحے پلٹنا ہی نہیں، یاد ماضی یہ عنوان چھیڑنا ہی نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ خاص رحمت کاملہ اللہ تعالیٰ نے اگر عطا فرمائی ہے تو میرے اور آپ کے پیارے رسول ہی کو عطا فرمائی ہے۔ یہ خاص جذبات اور یہ خاص کیفیات حضور نا، دیکھو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا اولاد کے حق میں بڑے شفیق ہوتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی سب سے بڑھ کے زیادتی کرتا ہے تو کرتی بھی اولاد ہی ہے۔ بڑا کچھ کر جاتے ہیں بچے، بعض ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں کہ جو اسے نہیں کرنی چاہیے، لیکن کہو نا والد صاحب سے کنارہ کر دیں بچے سے، جس کے 9 بیٹے بھی ہیں اسے بھی کہو نا کہ تو کر ذرا کنارہ کر کے دکھا، نہیں کر سکتا۔ وہ شفقت پدری جو رب نے اس کے سینے میں رکھ دیا وہ کیسے نکالے گا؟ 20 دفعہ غصہ آیا تو اس نے پلان کیا کہ آج کے بعد نہیں، ختم، اب میں نے بتانا ہے اس کو کہ کس طرح کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، لیکن 1 گھنٹہ بھی نہیں تیرا گزرا، کیونکہ شفقت پدری ہے۔ خدا را یہ میرا اور آپ کا سب کا معاملہ، اس کو سمجھیے گا، شفقت پدری۔ اگر مرشد ہو نا کبھی مرشد کریم تو پرخشیں اڑا دینے والوں کو بھی سینے سے لگانے کا حوصلہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ شیخ جو ہے اس کا دل جو بڑا ہے۔ کئی دفعہ سارا سینہ چھلنی ہوتا ہے پر اس سینے چھلنی کرنے والوں کو بھی سینے سے لگانا پڑتا ہے، اس لیے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے، 14 طبق دلے دے اندر کہ تمبو وانگوں تانے، مشکل کام ہے۔ استاد صاحب وہ مطلب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچے کو اٹھانے کے لیے والد آ گئے کہ نہیں جی نہیں ہم نے نہیں پڑھانا، تو استاد صاحب کہنے نے میں بڑی محنت کی تھی جی، ہم تے چل گیا 6 مہینے ویکھو تے صحیح، میں نے بڑی مشقت کی ہے، یہ راہ میں نہ اسے لے جاؤ۔ میں نے تو کئی ناشتے نہیں کیے کہ کلاس میں پہنچنا تھا، کئی دفعہ میں نے کھانا چھوڑ دیا کہ مجھے دیر ہو گئی تھی، نہ لے کے نہ جاؤ، میری مشقت ہے۔ یہ میں آپ کو وہ والی مثالیں دے رہا ہوں جو صرف میرے اور آپ کے عقل کے قریب ہیں۔ جب تیری 20 غلطیوں سمیت تیرا والد، تیری ماں، تیرے مرشد، تیرے استاد، تیرے بزرگ، تیرا بڑا بھائی تجھے قبول کر لیتے ہیں نا تو بس سمجھ لے یہ جتنا بھی پیار کرتے ہیں یہ سارا ایک قطرہ ہے، اور محبوب جو محبت کرتے ہیں اس میں سارے دریا سما جایا کرتے ہیں۔ رسول پاک جو پیار کرتے ہیں نا، نبی کریم جو محبت کرتے ہیں، حضور، اور حضور کو سب سے زیادہ غم کیا رہتا تھا؟ روزی روٹی کا نہیں، اس کا بھی بندوبست کیا، تعلیم و تعلم کا بھی بندوبست کیا۔ حضور کا سب سے بڑا احساس یہ تھا کہ میری امت دوزخ سے بچ جائے، جنت میں جائے، گمراہ عقائد سے باہر آئے، راہ حق انہیں نصیب ہو۔ اس کے لیے نبی پاک جدوجہد کرتے۔ حضور کو روڑے مارنے والے، پتھر مارنے والے، کانٹے بچھانے والے، گردن پہ اوجڑیاں رکھنے والے رات کو سکون سے سو جاتے، اور نبی پاک انہی لوگوں کے لیے رات کو ہاتھ اٹھا کے ہدایت کی دعائیں کرتے رہتے۔
रोड़े मार के सो गए जाके, और जिसने रोड़े मारे हैं वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। और किसी ने कहा था लेके पहलू में गमे उम्मत नादार आए, लेके पहलू में गमे उम्मते गमे उम्मते गमे उम्मते नादार आए। वो देखो उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए। वो देखो ना, उम्मती उम्मती कहते हुए लेके पहलू में गमे उम्मते नादार आए। हुजूर के पहलू में गम है उम्मत। या अल्लाह मेहरबानी फरमा, या अल्लाह मेहरबानी फरमा। और सुबह क़यामत भी हम सब लोग ना लायक लोगों से अपना ताल्लुक़ बनाते हैं। मैंने देखा है कि सारी ज़िंदगी का रिश्ता है। वो किसी ने कहा था कि कोई बंदा मुझे ऐसा चाहिए कि मैं उससे झूठ भी बोलूं तो वो मुझसे सच बोले। कुछ लोग ऐसे चाहिए होते हैं ना ज़िंदगी में कि वो तौअन व करहन साथ ही रहे, लेकिन ये होता नहीं, मुश्किल काम है। लोग कहते हैं अगर लायक है तो मेरा है, नालायक है तो फिर मेरा। बनते नहीं, यकीन करें। आपसे ज़िंदगी में कोई ख़ता हो गई, को आपका बनने को तैयार नहीं होता, कहते मेरा नहीं ताल्लुक भाई, मैं इसके लेन देन का बिल्कुल जिम्मेदार नहीं, मेरा इसका कोई रिश्ता नहीं, तू जान ये जान, काट दिया। और अगर गुनाह हो गया, गलती हो गई, इंसान से हो जाती है। अपनी सारी गलतियों से तो अपने आप से प्यार है, और दूसरे से एक हो जाए तो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हुजूर गौसे पाक के मदरसे के असातिज़ा ने कहा था हुजूर सबक बांटने हैं, पीरियड लगाने हैं, आपको कौन सी किताब दे दें, फ़िक़्ह, उसूल, तफसीर, हदीस, क्या पढ़ाएंगे? तो आप फरमाने लगे नहीं, तो मुझे सबक ना कोई दो, तुम इस तरह की तकसीम करो कि लायक बच्चे सारे तुम रख लो, नालायक सारे मुझे दे दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन जो बड़े बड़े गुनाहगार होंगे ना, बड़े बड़े, वो मेरी चादर के नीचे छुपे हुए होंगे। चोर हाकिम से छुपा करते हैं या इसके सिवा, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। और हुजूर हमारे वकील नहीं, हुजूर हमारे शफी हैं। हुजूर हमारी वकालत नहीं करेंगे, हुजूर हमारी शफात करेंगे। वकील वो होता है जो कटहरे में खड़ा होकर जज साहब से कहता है इसने कोई जुर्म नहीं किया, बिला वजह इल्ज़ाम लगाया गया है, इसने कोई ख़ता नहीं की, ये ज़ाती इनाद पाल रहे हैं, ये बंदा ही बड़ा अच्छा है, ये तो था ही नहीं मौके पे, इसने तो किया ही कुछ नहीं, वकालत करता है, इसे माफ़ कर दो, ये वकील होता है। और शफी वो होता है जो कहता है इसने सारा कुछ ही किया है पर मैं जो आ गया हूँ, सारे जुर्म इसने किए हैं पर मैं आ गया हूँ ना, मेरा आना देखा जाए और इसे माफ़ कर। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ख़ास, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल सादी थी, उसका भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों पर बोझ नहीं डाला। हज़रत सैयदना इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, कहते हैं हुजूर हमें कभी कभी बात सुनाया करते थे, हर रोज़ तकरीर नहीं सुनाते थे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दिल करता है, फरमाया मैं नहीं चाहता कि तुम तकलीफ़ में आ जाओ। हुजूर फरमाते हैं मैं लंबी नमाज़ पढ़ाना चाहता हूँ, पीछे से कोई बच्चा रो पड़ता है, मैं अल्लाह की नमाज़ मुख्तसर कर देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी, हुजूर सवारी पे चल रहे होते थे तो कोई गुलाम साथ चलना चाहता था तो फरमाते थे तो मेरे साथ आके सवारी पे बैठ जा। या रसूलल्लाह मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता, मैं तकाज़ा अदब है कि मैं आपके साथ ना बैठूं। तो हुजूर फरमाते फिर वापस चला जा, मेरी तबीयत गवारा नहीं करती कि मैं सवारी पे चलूँ और मेरे साथ जो लोग हैं वो पैदल सफ़र करें। एहसासात, जज्बात महबूब करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिल अता किया, आप देखें छोटे छोटे बच्चों को, हमारे यहाँ ना जी बुज़ुर्ग नाराज़ ना मुझसे हो जाएं, हमारे यहाँ बुज़ुर्ग बाजू का शिकवा करते हैं, कहते हो काका इधर आए ना, तो मेरे ना सलाम नहीं लाई। भैया आप ले लेते सलाम, ये कुछ झगड़े वाली बात है, आप सलाम कर दें। रसूल पाक की आदत मुबारक थी कि छोटे छोटे बच्चे गलियों में होते तो हुजूर आगे बढ़ के खुद उन्हें सलाम कहते, उनके सरों पे दस्ते शफ़क़त फेरते, उनकी छोटी छोटी बातें सुनते, उनके सवालात के जवाब इरशाद फरमाते। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तो ये मामला था कि इबादत के मामले में भी जब एक शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं सारी रात नमाज़ पढ़ा करूँगा, सारा दिन रोज़ा रखूँगा, तो हुजूर ने फरमाया ना, आंखें तकलीफ़ में आ जाएंगी, वजूद थक जाएगा। एक सरकार की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन ने रस्सी बांध ली थी मस्जिद नबवी में कि मैं जब थक जाऊँगी तो टेक लगा लूँगी, पर मैंने पढ़नी सारी रात है नमाज। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जितनी देर तबीयत इजाज़त दे उतनी देर पढ़ो, बाकी आराम करो। और फरमाया तुम्हारी आँख का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, तुम्हारे वजूद का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है। ये सारी चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ रहमत पर दलालत करती हैं। इसी तौर पर आप देखें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 2-3 दिन तरावी पढ़ी, फिर सहाबा जमा हो गए, ज़्यादा लोग आ गए तो सरकार अंदर से बाहर ही नहीं आए, हुजरे में रहे। फजर के वक़्त आए तो फरमाया मुझे पता था तुम सारे इंतज़ार में हो और तुमने देर तक मेरा इंतज़ार किया, मैं जानबूझ के नहीं आया। क्यों नहीं आया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम? तो हुजूर फरमाने लगे इसलिए नहीं आया
کہ اگر میں آ جاتا اور کچھ دن مستقل یہ نماز پڑھتا تو میرے دل میں خیال آیا کہیں رب کریم اسے فرض نہ کر دے. تمہیں مشقت ہوگی, تمہیں تکلیف ہوگی, لہٰذا میں حضور دل چاہ رہا ہے نفلی عبادت کو, اس لیے نہیں کر رہے کہ امت پر کہیں ضروری ہو جائے. حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رات کو مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے. ان دنوں جن دنوں وہ بدر کے قیدیوں کو لایا گیا تھا, تو ان قیدیوں کو رسیاں صحابہ نے زور سے باندھ دی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام بڑی بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیریت ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان قیدیوں میں میرے چچا جناب عباس بھی ہیں, وہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. چلو زیادہ نہیں تو تھوڑا احساس کبھی چچا کا بھی پیدا کرنا چاہیے. ویسے چچا چاند نہیں ہوتا, چندہ ہمیشہ ماموں نہیں ہونا ہے. چچا جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو بیچارہ چاند ہو سکتا نہیں, چندہ ماموں نہیں ہونا ہے, پکی بات. تو کبھی چچا کا بھی احساس کرنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. وہ انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ میں دوڑا گیا اور میں نے جا کے معلومات کی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں باندھا گیا ہے. فرماتے میں جا کے حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر کے آیا تو وہ سکون میں آ گئے. تو آ کے حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو سرکار بھی زمین پر بیٹھ گئے, لیکن ابھی چہرے پر بے چینی باقی تھی. میں نے عرض کی حضور میں رسیاں ڈھیلی کر رہا ہوں جناب عباس کی, آپ آرام سے سو جائیں. تو یہاں تک نہیں یہ رحمت رکتی, یہ رحمت کسی مقام پر محدود نہیں ہوتی. میرے کریم کا کرم ہمیشہ برستا ہے تو بغیر رنگ و نسل ہر جگہ برستا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف عباس نہیں, جہاں سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر کے آؤ. سب کو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بدر میں پھول لے کے آئے تھے, یہ گجرے لے کے آئے تھے پھولوں کے, خوشبو کا تحفہ دینے آئے تھے, یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے. لیکن یہ اعزاز ہے میرے نبی پاک کا کہ اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین بنایا ہے. دلوں کے اندر اتنی گنجائش رسول پاک نے پیدا کی. فرمایا سب کہ رسیاں ڈھیلی کرو تاکہ میں آرام سے سو جاؤں. طبیعتوں کی سختی, مزاجوں کا تلخ پن, اپنی ذات کے خول میں بند ہو کے زندگی گزار دینے والے لوگ, اپنے آپ سے شروع ہو کر اپنے آپ پر ختم ہو جانے والا مزاج, جو میں سوچ رہا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں, جو میری طبیعت فیصلہ کر رہی ہے, جس اینک سے میں معاشرے کو پڑھ رہا ہوں سارے معاشرے کو اسی طور پہ میں لے کے چلوں گا, یہ سوچیں درست نہیں. ہم نبی کریم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, ہمیں ان ساری باتوں کا خیال اور ادراک کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں ہمارے رسول پاک نے سکھائی ہے. انسان اور بعض اوقات کچھ لوگ اس طرح کا بھی اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ رد عمل کے طور پر کچھ کہنا پڑتا ہے. بعض لوگ سخت سست کہہ دیتے ہیں رد عمل کے طور پر, خود اس طرح کے نہیں ہوتے لیکن تانگ آمد بجانگ آمد. تو ایک دفعہ جب بڑی سخت تکلیف دی کفار نے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. تو محبوب نے خود ان لفظوں کے ساتھ جواب دیا, فرمایا اللہ نے مجھے لعنت ملامت والا نہیں بنا کے بھیجا, مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. انہیں ہر وقت تانے دیتے رہنا, ہر وقت کھڑے رہنا. یہ دیکھیں نا میرے ملک کا ماحول کیا بنا ہوا ہے, رائے کا اختلاف ہی ہے نا, لیکن جو دھینگا مشتی روز ہوتی ہے اور جو دھما چوکڑی روز مچائی جاتی ہے, روز جو نئی سے نئی کہانی پنپتی ہے, ملک کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں رہ گیا, کوئی ادارہ ایسا نہیں رہ گیا جس کے بارے میں ہمارے دل بالکل صاف ہو. اس لیے کہ ہم نے مزاج اس طرح کا بنا لیا ہے, ہم نے اینک اس طرح کی لگا لی ہے, لہجے اس طرح کے بنا لیے. حضور سید عالم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا تھا مجھے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچانا, کسی کی غلطی آ کے ڈائریکٹ مجھے نہ بتانا, میرے سامنے کچھ بھی ایسا نہ کرنا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں میرے دل میں سب کے لیے گنجائش ہے تو گنجائش ہی رہے. لوگوں کو خوش گمان رہنے ہی نہیں دیا جاتا, اچھی سوچیں پیدا کرنے کے موقع ہی نہیں دیے جاتے. وہی بدگمانیاں ہیں, وہی ماحول کے اندر شدت ہے, وہی انداز ہمارا اس طرح کا ہے, اور وہی کچھ ہم کر رہے ہیں, اور سارے ہیں کہ ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہانکے جا رہے ہیں. خدا را چیزوں کو دیکھیں اور غور کریں کہ ہم نبی پاک صاحب الاولاق سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. پھر ایک اور بات, حضور کی رحمت چونکہ کامل ہے تو حضور علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے. دنیا میں دو طرح سے لوگ اپنا آپ ثابت کرتے ہیں. ایک پورے ماحول میں لوگ اندھیرا کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں صحیح طرح چمک جاؤں. وہ پھر بتاتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کوئی آدمی بھی میرے سوا ٹھیک نہیں ہے. کسی کا بھی تذکرہ ان کے سامنے کیا جائے تو ایک دو چار کمزوریاں اس کی وہ بتا دیتے ہیں, کیونکہ وہ فل اندھیرا کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ جب میں اندھیرا کروں گا تو پھر میں زیادہ چمک جاؤں گا. اس لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور باقاعدہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں اور کردار کشی کرنا ایک پورا ماحول بنا دیا گیا.
اور کوئی بھی شخص اس سے مبرہ نہیں، وہ دینی تعارف رکھتا ہو یا دنیاوی تعارف رکھتا ہو، سیاسی سماجی معاشرے میں کوئی مقام رکھتا ہو یا سیاسی قد کاٹ سے اس کا تعارف ہو، کردار کشی عام بنا دی گئی اور اس پر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم نے بھی اپنا اثبات کیا ہے، لیکن رسول پاک کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی نفی کر کے ہی اپنا اثبات ہوتا ہے۔ قرآن تو نبی پاک پہ نازل ہوا ہے نا، حضور قرآن لے کے آئے ہیں، پر اس قرآن میں تو حضرت موسیٰ کی تعریفیں بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کے تذکرے بھی ہیں، جناب عیسیٰ کے معجزات بھی ہیں، اس میں تو حضرت نوح کا ذکر بھی ہے، اس میں تو حضرت آدم کا ذکر بھی ہے، اس میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور کمال کے تذکرے، اس میں تو جناب لقمان حکیم کی حکمت اور دانائی کی بات ہے، اس میں تو حضرت خضر کا تذکرہ ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر تو اولیاء اللہ کی شان ہے، اس میں تو ماں باپ کی فضیلت ہے، اس میں تو پڑوسیوں کی بات ہے۔ اس قرآن مجید نے تو غریب کی بات کی، یتیم کی بات کی، بیوہ کی بات کی۔ تو رسول کریم نے بتایا کہ دوسروں کو پیچھے کر کے اپنے آپ کو آگے نہیں کیا جا سکتا، تم سب کو ساتھ لے کے چلو، تمہیں اللہ امامت عطا فرما دے گا۔ حضور نے تعارف کرایا اپنی امت کو سارے نبیوں کا، رسولوں کا، حضور نے ان کے تذکرے کیے، احادیث میں ان کے تذکرے ہوئے، حضور نے ہر ایک کی شانیں بلند کر کر کے بیان کی اور فرمایا کسی نبی کی بات میرے ساتھ ملا کر اس طرح نہ کرنا کہ ان کی کسر شان ہو جائے معاذ اللہ، میرا اور اس کا تقابل اس طرح نہ کرنا کہ وہاں کسر شان۔ وہ کسی نے میرے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہا تھا نا، شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں، یہ تو کیا بات کر رہا ہے، تو کہہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی۔ یہ کہہ کہ نبی پاک تو عزتیں دینے آئے، ہر ایک کی قسمت میں حضور نے عزت لکھی۔ کہا باپ راضی ہو گیا تو رب راضی ہو گیا، فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت، بہنوں کی بیٹیوں کی پرورش جو کر کے آئے گا میرے ساتھ جڑ کے انگلیوں کی طرح جنت میں جائے گا۔ فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ فرمایا پڑوسی سے اس نے سلوک کرنے والوں یاد رکھنا کہ اس کے تو حق اتنے زیادہ ہیں کہ ڈر ہے کہ کہیں وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بی بی صرف حاملہ ہو، حاملہ، اسے رب کی بارگاہ میں اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے اللہ اسے شہید جتنا درجہ دیتا ہے، اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ایک ایک گھونٹ کے بدلے رب غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اسی کی صرف شان ہے؟ فرمایا نہیں، آدمی کے بال سفید ہو جائیں، مومن مسلمان سفید بالوں والا، اگر تم نے اس کی عزت کی تو سمجھ لینا تم نے اپنے رب کا احترام کیا ہے۔ یا رسول اللہ تاجر؟ تو فرمایا سچ بول کے تجارت کرنے والا تو قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ عالم، یہ طلباء، یہ دور دراز سے آنے والے لوگ؟ تو محبوب نے فرمایا یہ تو کوئی ڈگری نہیں لیتے، پہلے دن ہی گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ مزدور دیکھا، مزدور سڑکوں پہ بیٹھا، رول گئے لوگ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کرتے، وہ کسان دیکھے دنیا سو رہی ہے ٹھنڈ میں جا کے فصلوں کو پانی دے رہے، وہ ہم نے مزدور دیکھے جن کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، لوگوں کی انہوں نے بلڈنگیں کئی منزلہ بنا دی پر اپنے چھت سے پانی ٹپکتا روک نہ سکا۔ حضور یہ جو لوگ ہیں ان کی کیا شان ہے؟ تو حد کر دی میرے کریم نے، فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، اس کو تو اللہ نے قرب دے دیا دوستی۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں بھی وصیت لکھی۔ حضور نے ہر شخص کو احترام دیا، ہر ایک کو اکرام دیا۔ لوگوں کو پیچھے دھکیل کے قد اونچا نہیں ہوتا، بلکہ شمع سے جتنی مرضی شمعیں جل جائیں اس کی اپنی روشنی میں کبھی کمی نہیں آیا کرتی، بلکہ حد ہو گئی۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھ لیا، فرمایا جبریل سب کو میری رحمت سے حصہ ملا ہے، آپ کو بھی کوئی ملا ہے؟ وہ ملا تو بتاؤ نا۔ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے حضور بالکل ملا ہے۔ کہا کس طرح؟ عرض کی یا رسول اللہ جب سے ابلیس کا انجام دیکھا تھا نا ڈر آتا تھا خدا جانے خاتمہ کس طرح کا ہو، لیکن جب آپ آئے، قرآن آیا اور قرآن میں حضرت جبریل کا ذکر آیا تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اب اللہ نے کرم کر دیا ہے، اب طے کر دیا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے جو اعزازات ہیں وہ ہمیشہ اعزاز ہی رہیں گے۔ نبی پاک کی رحمت سے ہر شخص کو حصہ ملا، حتیٰ کہ کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو۔ رسول پاک علیہ السلام ہر ایک کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، یہاں تک کہ جانور بھی حضور کے پاس آتے تھے تو اپنے دکھ سنا جاتے تھے، حضور تو ان کو بھی تھپکیاں دیتے، تسلیاں دیتے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں مجھے وہ دن بھولتا ہی نہیں جس دن نبی پاک مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے۔
لوگ گلیوں میں چھتوں پہ حضور کی اونٹنی کے گرد یا رسول اللہ یا محمدہ کی صدائیں ہم نے اپنے کانوں سے سنی۔ ایک بڑی شان رکھنے والا قبیلہ بنو نجار، اس کی بچیاں کونے میں دف لے کے بیٹھ گئیں، کہنے لگی یہ نہ سمجھنا کہ ہم کوئی عام ہے، ہم بہت بڑے خاندان کی بیٹیاں ہیں، لیکن آج یہاں اس لیے بیٹھی ہیں کہ دیکھو تو صحیح ہمارے پاس آیا کون ہے۔ وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں، وہ رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، بس رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، آخر دعویٰ یعنی الحمد۔